ایک بہت بڑا بحری جہاز سمندر کی لہروں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ کیپٹن یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہیں نہ کچھ تو ہونے والا ہے۔ اسی اثناء میں 1-2 سیکنڈ گزرتے ہیں، ایک وارڈن اس کے پاس آتا ہے، اس کو آئیکونک ٹیلی فون پکڑا دیتا ہے۔ اس میں جسٹ ریڈار کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑی لہر ہے جو سامنے آ رہی۔ چند ہی سیکنڈ میں وہ لہریں اس بڑے بحری جہاز کے دامن سے ٹکرا جاتی ہیں، اور اتنا ٹکراتی ہیں کہ اس کے اندر جتنا بھی بہت مضبوط زنجیروں سے بندھا ہوا سامان ہوتا ہے، وہ زنجیریں آپس میں لگتے آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس بحری جہاز میں سب سے زیادہ قیمتی باکس، جس میں مرسیڈیز ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ سلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈسٹریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر کار سمندر کے پانی کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ سمندر کی لہریں اتنا زیادہ خطرناک ہوتی ہیں کہ اس کو چند ہی سیکنڈ کے اندر اپنے دامن میں سنبھال لیتی ہے۔ وہ جیسے ہی نیچے جا رہا تھا اتنا ہی خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر سے کیپٹن یہ ساری صورتحال دیکھ تو رہا تھا، لیکن اس کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا نقصان ہمارا ہو چکا ہے۔ جلد ہی الارم بجائے جاتے ہیں اور ساری کی ساری سیکیورٹی اس وقت حاضر ہو جاتی ہے۔ ان کو نیوی افیسر ایک پلان دیتا ہے کہ یہ جو باکس ہے اس کے اندر بہت قیمتی چیز ہے، اس کو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے۔ سارے اس چیز کے اوپر اتفاق کرتے ہیں اور یہ اب اس مشن کے لیے تگ و دو کرنے لگ گئے ہیں۔ ان سب کے مائنڈ میں ایک ہی بات تھی کہ اس باکس کو ہر صورت نکالنا ہے۔ جاتے ہی ایک بہت بڑی ایکسٹینشن نیچے ڈالتے ہیں، وہ ایکسٹینشن نیچے ہی چلی جاتی ہے، تقریباً 500 میٹر تک یہ نیچے چلی جاتی ہے۔ تب سیکر کو دبایا جاتا ہے۔ سیکر بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے، اس کے پیچ کو بہت زیادہ لوز کیا جاتا ہے تاکہ وہ روٹیٹ کر سکے۔ اس سیکر کی مدد سے وہ جو پہلے ایکسٹینشن ڈالی تھی اس تک اپروچ کرنے کے لیے سیکر کی مدد سے نیچے تقریباً 1 کلومیٹر تک نیچے سیکر چلا جاتا ہے۔ ادھر سیکیورٹی ہیڈ سیکیورٹی کر تو رہا تھا، ہر چیز کو مینج تو کر رہا تھا، لیکن اس کو ایک چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سیکر آخر 1 کلومیٹر تک نیچے جائے گا یا نہیں جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن بہرحال یہ سیکیورٹی سسٹم اس کو بڑے ہی آسان انداز سے، اس کو بڑے زبردست طریقے سے اس کو ڈیل کیا۔ ادھر ریڈار کی مدد سے اس کی پوزیشن بھی ظاہر ہو رہی تھی، اور وہ جو باکس جس کے اندر مرسیڈیز تھی اس کے ساتھ ہی یہ پہنچنے والا تھا، اور یہ باکس جیسے ہی اس کے ساتھ پہنچنے والا تھا ایکسٹینشن بھی وہیں پہ پڑی تھی، اور اس سیکیورٹی سسٹم کے ذریعے اس ایکسٹینشن کو اس سیکر کے ذریعے آپس میں ملائے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسی اثناء میں اس کا سرکل ایکسلریٹ کیا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے ارد گرد کوئی ریڈار ہے یا کہیں خطرہ تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کلیئرٹی کے بعد وہ جو مرسیڈیز بینز کا ایک بہت باکس نیچے گرا تھا وہ آخر کار شو ہو رہا تھا۔ سیکر جیسے ہی اس کے پاس جاتا ہے ایکسٹینشن پہلے ہی وہاں پہ موجود تھی۔ سب سے پہلے سیکر کی مدد سے اس کے ارد گرد ایریا کو چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی سوراخ یا کہیں سے کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوا۔ خوش قسمتی سے باکس بالکل سیکیور تھا۔ تب نیوی افیسر خوش ہو جاتا ہے اور ان کو انسٹرکشن دینا شروع کر دیتا ہے کہ سیکر سے اب نیچے اترو اور غوطہ لگاؤ۔ تب اوپر سے بیٹھے شپ میں 2 غوطہ خور غوطہ لگاتے ہیں اور اس سیکر تک اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری ڈیلیگیشن صرف اور صرف مرسیڈیز بینز کو نکالنے کے لیے کی گئی ہے۔ 2 غوطہ خور 20 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہ غوطہ خور نیچے جا رہے تھے، یہ ساری چیزیں وہ ریکارڈ تو کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس جو آکسیجن تھی وہ بہت زیادہ مقدار میں موجود تھی، چونکہ ان کو پتا تھا یہاں پہ گھنٹوں بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن ان کی مہارت دیکھیے، وہ جیسے ہی ٹارگیٹ کی طرف جاتے ہیں تو ان کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آخر کار اس ایکسٹینشن کی مدد سے وہ سیدھا اس باکس میں جاتے ہیں جہاں پہ سیکر نے ان کو مینشن کیا تھا۔ یہ ساری کی ساری ڈیلیگیشن دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی ایک دفعہ چیک کرتے ہیں کہیں سے کوئی
ڈیمیج تو نہیں ہوا یہ باکس کو ہولڈ کرنے کے لیے وہاں پہ ہولڈر لگائے جاتے ہیں، مزید ایکسٹینشن لگائی جاتی ہیں تاکہ اس ایکسٹینشن کے اوپر ایک رسی باندھ کر اس کو اوپر کھینچا جائے۔ دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ اس باکس کو بیلنس کیا جائے، ہر چیز ان کی کلیئرٹی کے ساتھ دیکھا جائے، تبھی ان کی یہ ارد گرد صفائی کی جاتی ہے تاکہ یہ کلیئر ہو کہ وہ بیلنس ہے۔ آخرکار سگنل ملتا ہے کہ ہر طرف سے بیلنس ہے، یہ باکس بیلنس ہے، تبھی نیچے سے بھی اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ نیچے اس کے اندر کوئی ایسا خلا تو نہیں کہ اس کو تھوڑا سا ویٹ آنے سے نیچے چلا جائے۔ وہ بھی کلیئرٹی ملنے کے بعد غوطہ خور ان کو سگنل دیتا ہے کہ سیکر سے اب رسی نیچے پھینکی جائے۔ سیکر سے رسی نیچے پھینکی جاتی ہے، تب دو وہاں پہ غوطہ خور موجود اس ایکسٹینشن کے اوپر رسی کو مضبوطی سے ٹائٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ اتنا ٹائٹ انہیں کرنی تھی کہ اوپر اس کو جب کھینچے تو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ صرف آخری کام رہ گیا تھا کہ چونکہ وہ جو باکس تھا وہ زمین نیچے جا کے جیک لگا چکا تھا، اب اس کو ہیٹ اپ کرنا تھا تاکہ اس کے نیچے جو بھی چیزیں ہیں وہ اوپر کی طرف اس کو ایگزاسٹ کرے۔ اسی ایگزاسٹیشن کی وجہ سے اس کو مزید آسانی سے اوپر کھینچا جا سکے گا۔ تو یہی ہوا، انہوں نے نیچے سے ٹمپریچر جب اس کو ہلکا کیا، اس کا ایگزاسٹ جیسے ہی نکلتا ہے تو سیکر کی مدد سے، ایکسٹینشن کی مدد سے اس کو تھوڑا سا ہولڈ اپ کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہولڈ اپ کرتے ہیں، اب دو آخری امپورٹنٹ کام رہ گئے تھے جو کہ ہم نے کرنے تھے، اور اس باکس کو ہم نے ایزیلی باہر نکالنا تھا۔ سب سے پہلے تو وہ جو رسیاں تھی اس کے باٹم کے اوپر، اس کے اپر لیئر کے اوپر بہت زیادہ ٹائٹ کر کے ایک سینٹر کر کے اس ہک کے ساتھ باندھنی تھی، اور بہت زیادہ مضبوط کر کے باندھنی تھی۔ دوسرا جو کام تھا اس سے بھی امپورٹنٹ وہ یہ تھا کہ اس کے چاروں کارنر کے اوپر ہم نے ایک ایگزاسٹر لگانا تھا اور اس میں آکسیجن ڈالنی تھی تاکہ یہ آکسیجن کے پریشر کی وجہ سے یہ اوپر بھی جلدی اٹھے اور ان کے چاروں کارنر بیلنس بھی رہے، ان کا ویٹ بھی بیلنس رہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد غوطہ خور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں، اور ان چاروں کارنر کو یہ گرین کلر کے باکس سے بالکل بیلنس کیا جاتا ہے جس میں آکسیجن ہوتی ہے۔ اور اتنا کچھ کرنے کے بعد اب اس ہک کی مدد سے اس ایگزاسٹر کو، اس باکس کو اوپر کھینچا جاتا ہے۔ ہمارے غوطہ خور بہت زیادہ خوش تھے، اور اس آخر کار اس ایگزاسٹر کی مدد سے ہم اوپر کھینچ رہے ہیں، اور بہت ہی بڑے ہی بیلنس طریقے سے یہ اوپر جا رہا ہے۔ جیسے یہ اوپر جاتا ہے اور اس لیئر کے اوپر آتا ہے، یہ جو گرین باکس دے رہے ہیں اس میں آکسیجن ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ اگر کوئی لہریں آئیں تو لہروں سے یہ بچا سکے، لیکن لہریں نہیں تھی۔ یہ باکس ایزیلی اوپر سیکر کی مدد سے اور اس ہک کی مدد سے ہم نے نکال دیا۔ جیسے ہی اس کو ہم باٹم پہ لے آتے ہیں، اور یہ بہت بڑا باکس جو کہ بہت ہی قیمتی تھا جس کے اندر مرسڈیز تھی، وہ اس باٹم کے اوپر ہم رکھ دیتے ہیں۔ اب آخری کام کہ اس زنگ آلود دروازے کو ہم نے وہاں سے گریس کیا، وہاں سے کاٹ دیا، اور آخر کار ہمارا ٹارگٹ کمپلیٹ ہوا۔ جتنی بھی ٹیم تھی وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ مرسڈیز ہماری ویسی کی ویسی ہمارے سامنے تھی، اور بالکل سیکیور تھی، کسی قسم کا کوئی اس کو ڈینٹ وغیرہ نہیں آیا تھا، جو کہ بہت ہی احسن طریقے سے اس کو نکالا گیا۔ پوری کی پوری ٹیم خوش تھی۔ اب اس ٹیم کو صلہ تو ملنے والا تھا۔ یہ وہ مرسڈیز تھی جو کہ کروڑوں روپے کی تھی، اور ان کی محنت سے یہ باہر نکالی گئی اور مشن کمپلیٹ ہوگا۔ مرسڈیز بینز کمپنی کی طرف سے ہمارے آفیسر کو آخر کار مرسڈیز بینز کی وہی چابی پکڑا دی گئی۔ یوں ہمارے آفیسر کی اس محنت، اس پلاننگ کا اس کو نتیجہ مرسڈیز کی شکل میں ملا۔